اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کا علم۔ کہہ رہے کہ پہلی کتاب کے دوسرے اور تیسرے سبق میں آپ کو اللہ کی صفات میں سے صفات سے آشنا کیا تھا۔ اللہ کی صفات کے سلسلے میں آیتیں دی گئی تھی، وہاں آپ نے پڑھا تھا۔ آج جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق میں بھی اللہ کی صفات میں سے ایک اہم صفت جسے صفت علم کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اللہ کی اس صفت کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے کچھ آیتوں کا انتخاب کر کے یہاں ذکر کیے ہیں، بیان کیا ہے، اس کو یہاں پہ لائے ہیں۔ آیتوں کو آپ دیکھیے۔ اللہ کے علم کی حد، ظاہر سی بات ہے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں قلت و کثرت ہے۔ ہر شخص کے علم کی ایک حد ہوتی ہے، تو اس سے آگے نہیں جانتا۔ ایک اللہ کا علم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم حقیقی ہے، واقعی ہے، ذاتی ہے، اور باقی سب کا علم کسبی ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر سی بات ہے انسان اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی صحیح کوشش کے ذریعے سے جتنا حاصل کرتا ہے اتنا اس کو معلوم ہوتا ہے، اتنا علم آتا ہے اس کے اندر۔ جو نہیں حاصل کر پاتا اس سے محروم رہتا ہے، اس کی جانکاری، اس کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ علم الہی، علم پروردگار کیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن کی بعض آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، قرآن کی بعض آیتوں میں آیا ہے کہ اللہ کا علم بے نہایت ہے، تمام مخلوقات اور تمام موجودات کو علم الہی اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم محیط ہے ہر شے پر۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ٹھیک، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم اس کے پاس نہ ہو، جسے وہ نہ جانتا ہو۔ ایسی بات ہے، خالق ہے، بھائی مالک ہے، بھائی پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر ہر شے کا علم نہیں رکھے گا تو نہیں رکھے گا۔ ایک اور دوسری آیت میں اور واضح طریقے سے اور روشن طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ جو ہمارے علم کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جو چیزیں ہم نہیں جانتے ان کے علم کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، اور جو بھی خشکی اور دریا میں ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ بر و بحر میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ ظاہر ہے، باطن ہے، جو کچھ انسان کے دلوں میں ہے، نیتوں میں ہے، ہر چیز کو، وہ بھی اجمال کے ساتھ، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ لَا يَعْلَمُهَا، اسے کوئی نہیں جانتا، الا هو، سوائے وہ۔ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے، دریاؤں میں ہے، اس کا علم اسی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو، آسمانوں اور زمینوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 29ویں آیت میں آسمانوں اور زمین کے تمام موجودات کے سلسلے میں اللہ کے علم کو واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم خدا وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ شاید کچھ کمزور ایمان والے ایسے بھی ہوں کہ شاید کچھ کمزور ایمان لوگوں کے لیے یہ بات انہونی ہو کہ خدائے علیم و حکیم ایک ایک انسان کے دل کا حال جانتا ہے، لیکن قرآن کے پاس آئے پر اس حقیقت کو عیاں کیا گیا ہے۔ کس طریقے کی عبارت لکھی ہے بھائی، آپ کو سمجھ میں آ رہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہنے کے چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض کمزور ایمان رکھنے والوں کے دلوں میں یقین، کیسے اللہ تمام انسانوں کے دلوں کا راز جانتا ہے، ہر انسان کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ یہ سوال کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہو؟ ہاں، یہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ لوگ جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، انہوں نے اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے اس کا علم اللہ کے طرف سے اچھا اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ سب کو انہیں کو جانتا ہے۔ زبان سے مخلوق کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خالق کو تو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مخلوق جو سنتی ہے اسی کو سمجھتی ہے، جو دیکھتی ہے اسی کو سمجھتی ہے، جو کہے گا آدمی اسی کو مانے گا، لیکن اللہ کو دلوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے بما یکتمون، کچھ وہ چھپا رہے ہیں دلوں میں وہ بھی جانتے۔ یہ وہ آیتیں تھیں یا آیات کے وہ ٹکڑے تھے جس میں اللہ کے علم حد کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے علم کے دائرے میں، اس کے علم کے احاطے میں، اس کا علم غالب ہے، محیط ہے ہر شے کے اوپر۔ جس کا علم ہر شے کو محیط ہو، اس کے علم کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے دائرہ نہیں کھینچا جا سکتا، اس کی حد معین نہیں کی جا سکتی۔ خدائے علیم اور کائنات کی تدبیر، ظاہر سی بات، اگر وہ علیم نہ ہوتا، ہر شے کا علم نہ رکھتا، اس کائنات کی تدبیر نہیں کر پاتا۔ کائنات چلانے کے لیے، تدبیر کے لیے علم و حکمت کی ضرورت ہے، چونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، چونکہ وہ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے، اسی لیے دنیا کا مدبر بھی وہی ہے، دنیا کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ کسی کیا ضرورت ہے، کب کیا چاہیے، شاید ہم خود اپنی ضرورتوں کو اتنے بہتر طریقے سے نہیں جانتے جتنی بہتر طریقے سے ہماری ضرورتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلے عسیٰ ان یکون خیر لکم وہو شر لکم وعسیٰ ان یکون شر لکم وہو، نہیں جانتے بھی کہ ہمارے لیے بھلائی کیا ہے، ہماری اچھائی کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، وہ شر نکلتا ہے، کبھی کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں اور وہ خیر نکل جاتا ہے۔ تو اپنی ضرورتوں کو نہیں جانتے، اپنی ضرورتوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو کائنات کی ضرورتیں، اس کا نظام ہے نا، تدبیر یعنی نظام کائنات کو چلانے کی جو حکمتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اس کے مینج، اس کی تنظیم و ترتیب، اس کی ضرورتوں کا خیال، مدبر تدبیر کرنے والا، چلانے والا، ٹھیک ہے، خدائے علیم اور کائنات کی تدبیر۔ واضح باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مسائل کی باگڈور کسی واقف کار کے ہاتھ میں دے۔ انسان
نقص و ناقص کے ہاتھ میں نہ دے، ایسے شخص کے ہاتھ میں دے جو واقف کار ہو، جو کائنات کے قوانین سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی یعنی خدا تعالی کی طرف سے بنائے گئے ہیں، وہ اپنی تدبیر کے ذریعے بہترین طریقے سے کائنات کو چلاتا ہے۔ اسی طرح اس نے انسانوں کی سعادت کے لیے بہترین قوانین کو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الہی قوانین اگر انسان کی خواہشات یا انسان کی محدود عقل کے مطابق نہیں ہوتے تو انسان شک کرنے لگتا ہے کہ یہ قاعدہ قانون ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، لیکن خدائے علیم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن وہ تمہارے فائدے میں ہو، یا ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان ہو، اور صرف خدا تمہارے نفع اور نقصان کے بارے میں جانتا ہے۔ عجیب ہے، یہ انسان کی بے بسی ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان اپنی منفعت اور اپنی نقصان کی چیزوں کو بھی پوری طریقے سے نہیں جانتا۔ اب یہ ایک کمزوری ہوتے ہوئے بھی انسان اپنی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دے جو خود اپنی ضرورتیں نہ جانتا ہو۔ یہ اس کو ایک عقلی دلیل آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ایسا رہبر ہو، کوئی ایسا ہادی ہو جو انسان کی ضرورتوں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو، جسے خدا قاعدے قانون سے آگاہ کرے، انسان کے نفع اور نقصان کا علم دے، اور پھر وہ لوگوں کو آگاہ کرے، بتائے کہ بھائی تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ ہماری جیسے کو اگر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی منفعت اور اپنے نقصان کو سمجھنے کے لیے اگر اپنی جیسے انسان کا انتخاب کر لیں گے تو اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے جو میرے اندر ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے، دنیاوی جتنے بھی رہبر ہیں جنہیں ہم اپنا لیڈر چنتے ہیں، جنہیں ہم اپنا رہبر بناتے ہیں، کیوں یہ صحیح طریقے سے نظام نہیں چلا پاتے؟ وہی بات ہے، وہ ایک چیز کو سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ نقصان ہے، ایک چیز کو نقصان سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسی میں تو فائدہ۔ دنیا کا نظام خراب اسی لیے ہو رہا ہے۔ اگر خدا کے بنائے ہوئے نمائندے اور اس کی طرف سے بھیجے گئے جو پیشوا تھے، اگر انسانوں نے اس کی اتباع کی ہوتی، پیروی کی ہوتی اور اس کے نقش قدم پر چلتے، اس کے بیان کرتے، قائم قانون کے اوپر عمل کرتے تو واقعی انسان سوائے فائدے کے کبھی نقصان کی طرف نہ جاتا۔ جو اپنی زندگی میں اپنا نقصان کرتے ہیں وہ اپنی نافہمی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے۔ چلو بات ہوتی ہے آج بھی آگے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا تکرہو میں پڑھ رہا تھا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم سب ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، در حالے کی وہی تمہارے لیے خیر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھتے ہو، پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے نقصان والی ہو، شر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ جگہ جگہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، ٹھیک، ہر شے کا علم اس کے پاس ہے، علوم کے خزانے کی کنجیاں چابیاں اس کے پاس ہے، ٹھیک۔ دوسری طرف انسان جس کے علم کی ایک حد ہے، اس کی حدوں میں سے ایک حد تو یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ خود اپنے ہی فائدے اور نقصان کا علم نہیں رکھتا، سمجھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان
خدا کے علم تک پہنچ سکتا ہے؟ محدودیت سے نکل کر کے، علم کے حدود سے نکل کر کے، ایسا علم کہ جس کی کوئی حد نہ ہو وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اصل لفظ کیا کوئی انسان، کوئی مخلوق علم خدا کا مالک اور وارث ہو سکتا ہے؟ اگر دینا چاہے تو نہیں بات اب دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے جب وہ بھیجے گا وہ تو وہی علم لے کے آئے گا، تبھی تو رہنمائی اور ہدایت کرے گا۔ اگر اس کا علم بھی ہمارے جیسا ہو تو پھر وہی بات ہوگی کہ بھائی جس کو اپنے فائدے اور نقصان کا علم نہیں، وہ ہمارے فائدے نقصان کی بات کر رہا ہے، ہم کیوں مانیں اس کی؟ یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے۔ بہت سارے نبیوں کا انکار کیوں کیا گیا؟ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے جیسا، تو بھائی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہی پرسوں جو ابھی بات ہو رہی تھی طالوت والی، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کیسے ہمارا جو ہے لیڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ مملکت ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمارے جیسا غریب فقیر معمولی انسان ہے، یہ کیسے؟ رہنمائی کے لیے جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ ضروری ہے وہ ضروری نہیں ہے، اضافی چیزیں ہیں۔ رہبری کے لیے کیا ہے؟ بسطن فی العلم والجسم، ہم نے اس کے علم اور اس کے جسم میں وسعت دی ہے۔ اس کا علم بڑا وسیع ہے، طاقت علم اس کے پاس بہت ہے، جسمانی طاقت بھی بہت ہے اس کے پاس۔ علم چاہیے اور جسم چاہیے۔ اور بصورت اب یہ سوال تھا کہ خدا کے علم تک کسی کی رسائی ہے یا نہیں ہے؟ علم الہی کا کوئی مالک بن سکتا ہے نہیں؟ تو کہا جائے کہ علم الہی کسی کو حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم معصومین ہستیوں کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا علم اکتسابی نہیں ہوتا ہے، ان کا علم وحبی ہوتا ہے، خدا کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب خدا کا عطا کیا ہوا ہے اس کے علم کی بھی حد بندی نہیں کی جا سکتی، اس کے علم کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے ایک فرق پھر بھی رہے گا، اگر خدا اپنا تمام علم کسی کو دے دے تب بھی ایک بہت بنیادی فرق رہے گا، اس علم کی وجہ سے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ ایک بنیادی فرق یہ کہ خدا کا علم اپنا ذاتی ہے، اس کا عطائی۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ خدا کیسے کسی کو اگر علم دے دے گا تو پھر خدا میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ فرق ہے نا۔ کبھی کبھی اس طریقے کے مسائل انسان آتا ہے اور قیاس کرنے لگتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے اہل سنت جو ہے معصومین ہستیوں کے لیے جو علم غیب کے منکر ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی غیب کا مالک ہو جائے گا، غیب کا علم اگر کسی کے پاس ہوگا تو کسی کو بھی خدا ہو جائے گا نا، کسی ہوتا ہے اس کے پاس غیب کا علم خدا کا دیا ہوا ہے، اس کے پاس غیب کا علم اپنا ہے۔ فرق ہے نا زمین آسمان کا۔ بس سنت چلے، مناسب ہے کہ آپ اس بات سے بھی واقف اور آگاہ ہو جائیں کہ جو بندے اللہ کے علم تک دسترسی کی اہلیت و لیاقت رکھتے ہیں، خدا انہیں علمی احاطہ عنایت کرتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کس بندے کے اندر میرے علم کی کتنی لیاقت اور ظرفیت ہے۔ ہاں، اس کی لیاقت اور اس کی ظرفیت ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبی من یشاء من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، دیتا تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے۔ جسے چاہتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
خدا جو ہے غیر عادلانہ طریقے سے، غیر منصفانہ طریقے سے، بغیر ظرفیت، لیاقت، استحقاق دیکھے ہوئے کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے تو اپنے بندے میں سے اگر کسی کے اندر اپنے علم کی لیاقت اور صلاحیت دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے، تو اللہ اسے احاطہ علمی دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انہی بندوں میں سے ہیں کہ جن کے اندر علم الہی کی ظرفیت تھی، جو اللہ کی طرف سے اس عنایت کے مستحق قرار پائے کہ اللہ انہیں کیا ہے اپنی یہ نعمت عطا کرے۔ اس الہی محبت کے بالا ترین مصادیق ہمارے آخری نبی، خصوصاً نبیوں میں آخری نبی اور ان کے اہل بیت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، اس کا علم اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی شے، اور وہ لوگ ولا یحیطون، اور احاطہ نہیں رکھتے سب کسی بھی چیز پر علم میں سے، یعنی کسی کا علم کسی چیز پر محیط نہیں ہے، الا بما شاء، مگر یہ کہ بما شاء، وہ اس پر چاہے، ہاں تو وہ جسے چاہے احاطہ علمی عطا کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے اس سے آگاہ کرتے۔ چلو اتنا رہنے دے، بقیہ بعد میں انشاءاللہ۔